ویڈیو کے شروع میں ہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اس پر اپنے کمنٹس دیں، لائک کریں، دوستوں میں فیملی میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شہادت کے متعلق ہے۔ انشاءاللہ مواد بہت پسند آئے گا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا گیا تو ان کے لیے دودھ لایا گیا۔ جیسے ہی آپ نے دودھ پیا تو وہ آپ کی پسلیوں کے زخم سے بہہ نکلا۔ طبیب نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، وصیت فرما دیں، آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ حذیفہ بن یمان کو میرے پاس لاؤ۔ حذیفہ بن یمان حاضر ہو گئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی فہرست عطا کی تھی، اور ان ناموں کے بارے میں اللہ رب العزت اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، جبکہ خون ان کی پسلیوں سے بہہ رہا تھا، اے حذیفہ، میں آپ کو اللہ رب العزت کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین کے ناموں میں لیا ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے جو کسی کو نہیں بتا سکتا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا، خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام ان میں شامل کیا یا نہیں؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ہچکی بن گئی اور کہتے ہیں، اے عمر، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، اور وہ بھی صرف اتنا بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آپ کا نام شامل نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ دنیا میں میرے لیے ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ کیا ابا جان؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹا، میں جوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونا چاہتا ہوں، لہذا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ۔ ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر، بلکہ کہنا کہ آپ عمر کو اپنے ساتھیوں کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں، کیونکہ آپ اس گھر کی مالکن ہیں۔ تو ام المومنین نے جواب دیا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے تیار کر رکھی تھی، لیکن آج میں اسے عمر کے لیے ترک کرتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ شاداں و فرحاں واپس آئے اور عرض کیا، اجازت مل گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رخسار مٹی پر پڑا ہے، تو انہوں نے آپ کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیوں تم میرا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابا جان، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے فرمایا، اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگنے دو، بربادی ہے عمر کے لیے اگر کل اللہ رب العزت نے اسے نہ بخشا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرما کر موت کے آغوش میں چلے گئے، اے میرے بیٹے، میری میت مسجد میں لے جانا اور میرا جنازہ پڑھنا، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ پر نظر رکھنا، اگر وہ میرے جنازے میں شرکت کرے تو میری میت روضہ رسول کی طرف لے جانا اور میرا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر رکھ دینا، اور دوبارہ اجازت طلب کرنا اور کہنا، اے ام المومنین، آپ کا بیٹا عمر، یہ مت کہنا کہ امیر المومنین، ہو سکتا ہے میری زندگی میں مجھ سے حیا کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو، اگر اجازت مرحمت فرما دیں تو دفن کرنا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی نظریں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ پر تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حذیفہ بن یمان کو ابا جان کی نماز جنازہ میں دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور ہم جنازہ لے کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے۔ دروازے پر کھڑا ہو کر میں نے کہا،
اے ہماری ماں، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے، کیا آپ تدفین کی اجازت دیتی ہیں؟ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، مرحبا یا عمر، عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ ام المومنین نے اپنی چادر سمیٹی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر نکل گئیں۔ اللہ کریم جل شانہ راضی ہو حضرت عمر سے، زمین کا چپا چپا جن کے عدل کی گواہی دیتا ہے، جن کی موت سے اسلام یتیم ہو گیا، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری دی ہو، پھر بھی اللہ رب العزت کے سامنے حساب دہی کا اتنا خوف۔ اللہ اکبر، ہم سوچیں کہ ہمارا کیا بنے گا کل، آخر ہم بھی تو اللہ رب العزت کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش ہوں گے۔ آج سوچنے کا موقع ہے اور کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کریم جل شانہ آخرت کی منزلیں تمام مسلمانوں کے لیے آسان فرمائے۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔